ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے. وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا. اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے. اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں. دیکھیں، الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں. آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں. یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے. کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے. تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو. کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے. جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی. ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا. یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا. دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے. صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جہاں جائے نہیں. میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے. اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی. اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے. میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں. یہ دعا مانگ کے پھر کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے. جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے. وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں. چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنا ہاں ہے. میں نے کہا وہ بتا دو. بتاؤں گا. میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا. میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ. نہیں بتایا. میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے. میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری. میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا.
تو مدد اس کے مطابق آتی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں. جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے, جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے, اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے. ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا, بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا. اب یہ جو دعا ہے, یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اب اس کے لفظوں پہ غور کریں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے, اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے. اللہم ارحم امت محمد, اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما, رحمت فرما, مغفرت فرما. اللہم اصلح امت محمد, اے اللہ امت محمدیہ کی جتنی بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اللہم استر, اے اللہ ان کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے. اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, اے اللہ پردے رکھ دے, پردے رکھ دے سب. اور اللہم اجبر, کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے, جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں, آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں, گھر ٹوٹنے والے ہیں, طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے, یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے. اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے, سب دلوں کو. اللہم فرج, اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے, رزق کی کشادگی, صحت کی کشادگی, برکت کی کشادگی, رشتوں کے لیے کشادگی, کاروبار کے لیے کشادگی, زندگی کے سفر کے لیے کشادگی. اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر. اب آپ سوچیں, اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا, حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں, بالکل آسان راستہ. فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے, کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا, اللہ تجھے ولایت دے دے گا. احساس, درد, غم, اللہ کو یہ پسند ہے, اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے. اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں, ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا گیا اللہم اغفر لامت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم اصلح امت محمد, اللہم استر امت محمد, اللہم اجبر, اللہم فرج, اللہم منصر. اے اللہ سب کی مدد فرما, اللہم اغفر لی, اے اللہ سب کو معاف کر دے. ایک چیز بھی آپ نے لی ہی نہیں مانگی. ایک ہے کہ مجھے دے دے, ایک ہے اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے, مجھے نہ دے, اس کو بھی دے دے, مجھے نہ دے. جو دوسروں کا فکر کرتا ہے, امت کے یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ, نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان, ان سب کا جو فکر کرتا ہے, اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے, اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے. یہ جو عمل ہے نا, یہ عمل عجب عمل ہے. یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں. یہ عمل ہے. امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں, ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے, سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں, زاہد رہتے ہیں, ابدال رہتے ہیں, شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے. کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے, ہمیں کوئی ہستی نہ ملی. اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا. آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا. میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو, ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے, کوئی درویش مل جائے, کوئی بزرگ مل جائے, اس کی ہم زیارت کر لیں, دعا کرا لیں. وہ دونوں چلے گئے, میں اکیلا بیٹھا رہا. شام تک نہ آئے, حتیٰ کہ رات ہو گئی, وہ نہ آئے. اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا. بھوک, پیاس, دکھ, تکلیف, پاؤں کی تکلیف, پردیسی, مسافر, بیابان, جنگل. دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا. وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی. نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا. چلتے چلتے ایک غار نظر آیا. میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں, انسانوں میں سے ہوں. اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا.
कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाज़ली अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख, आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर उस नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं, अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। कितने? 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाए, जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख, आपको यह दुआ किसने सिखाई? इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्ला शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। और औलिया कामिलीन ने फरमाया, ये दुआ खसूसी तौर पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाई है इन औलिया को। अब्दालों में शुमार हो जाएगा। और अब्दाल कौन है? अब्दाल वो हस्तियां हैं जो सारी कायनात के निजाम को चलाते हैं। सारी दुनिया तारीफ को पसंद करती है, मेरा रब सबसे ज्यादा तारीफ को पसंद करता है, सबसे ज्यादा। जब बंदा ये लफ्ज कहता है ना, या लतीफ बेखल्की, ये लफ्ज बंदा कहता है तो उसके लुत्फ और करम उसका मुतवज्जे होता है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, मुफस्सरीन ने, औलिया सुलहा ने इस अनमोल खजाने को पढ़ा, इसके वाकयात को बयान किया, इसके मुशाहिदात को बयान किया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी और खौफ की शिद्दत का गलबा हुआ। मैं परेशान हाल, बगैर सवारी और बगैर तोशा के, तोशा से मुराद खाना पीना, सवारी, सफर, बस ऐसे मक्का मुकरमा की तरफ चल दिया। 3 दिन तक इस तरह बगैर खाए पिए चलता रहा, और चौथे दिन भूख की शिद्दत का, प्यास की शिद्दत का इतना एहसास हुआ, मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा हुआ कि शायद अब मर जाऊंगा। अस्बाब के बगैर चला। मैं जंगल में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था। कोई साया होता बैठ जाता, साया भी नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और किबला की तरफ मुंह करके बैठ गया। मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, लाओ हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया और मैं तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, खुशखबरी हो। क्या? कि तुम सही सालिम हज भी करोगे और मेरे हुजूर कमली वाले के रोजे की ज़ियारत भी करोगे। क्यों परेशान है? तो क्यों परेशान है? सही सालिम हज भी करोगे और हुजूर के रोजे अतर की ज़ियारत भी करोगे। मैंने कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आप कौन है? फरमाया, मैं हजरत खिज़र हूं, मैं खिज़र हूं। मैंने अर्ज किया कि कोई दुआ फरमा दे मेरे लिए, सख्त भूख है, सख्त प्यास है, शिद्दत का सफर है, बहुत सख्त भूख है, बहुत सख्त प्यास है और शिद्दत का सफर है, मैं क्या करूं? अब फरमाया, उन्होंने फरमाया, अच्छा ये मैं पढ़ता हूं, तू पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़।
اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ۔ اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر۔ اور میں یہ 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے، مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے، اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما، اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما۔ پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو۔ اچھا آپ سنیے، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا بس، وہ کون سا مشکل ہے بتائیں؟ اچھا کوئی وقت مقرر نہیں، صبح، شام، دوپہر، رات، سوتے ہوئے۔ اس دن میرا وظیفہ رہ گیا 7 دفعہ آفا سے کم والی آئے، رات کو 1:15 بجے آنکھ کھلی، میں نے پھر وہ وظیفہ پورا کر لیا، رہ گیا۔ اچھا 3 دفعہ پڑھ لیں صرف، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو فرمایا 3 دفعہ پڑھ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیفیات کیا ہوں گی؟ جو 3 دن کا پیاسا ہو اور 3 دن کا بھوکا ہو، سوچیں غور سے، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، سواری اس کے پاس نہیں ہے، منزل اس کے پاس نہیں ہے، سایہ اس کے پاس نہیں ہے، صحرا اور ویرانہ ہے، جنگل، درندے اور موت، اس نے کس درد کے ساتھ پڑھا ہو؟ لفظوں کے ساتھ درد چاہیے، یاد رکھیے گا، لفظوں کے ساتھ درد چاہیے۔ اس نے کس درد کے ساتھ، کس غم کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ پڑھا ہو؟ کوشش کریں اسی درد، اسی غم، اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اور کیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ تحفہ ہے، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے، جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، تنگی پیش ہے یا کوئی آفت ہو، وہ کسی بھی قسم کی آفت ہو، فرمایا آفت نازل ہو تو اس کو پڑھ لیا کر، تنگی رفع ہو جائے گی، آفت سے خلاصی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ کوئی تنگی ہو یا آفت ہو، رزق کی تنگی ہے، صحت کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، وہ زندگی تنگ ہے، مسائل میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، جادو جنات، نظر بد، ناکامیاں، زندگی تنگ ہے، یا کوئی آفت آ گئی ہے، کرونا جیسی کوئی دنیا کی آفت ہے اور وہ کسی شکل میں ہے، وہ سیلاب کی آفت ہے، وہ کوئی زندگی کی آفت ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، بیماری کی شکل میں، آزمائش کی شکل